بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پھر خطرہ بن جائے گا. آپ کے خیال میں وہ چائنا جس کو اس بات پر اعتراض تھا کہ آپ نے سڑک کیوں بنا لی یا سڑک کیوں بنا رہے ہیں یا کچھ آپ نے عارضی پل کیوں تعمیر کیے ہیں اور اس پر کشیدگی بڑھ گئی، تو کیا ایک اگر پل کی تعمیر پر سڑک کی تعمیر پر بے چینی چائنا میں ہوگی تو کیا وہ بنانے دے گا بیسز اس کو ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اگر دونوں طرف سے یہ کوشش، انڈیا کی طرف سے یہ انیشیٹ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو پھر تو کشیدگی اور بڑھ جائے گی، اس کو اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہم لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، اگر ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے تو چائنا کو ظاہر بات ہم سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے علم ہے، کیونکہ خطرہ تو اس کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. جی اگست 2019 میں جس وقت ابراہیم لنکن کا جہاز انہوں نے گلف میں بھیجا تھا کہ ہم تو اس کو ایران کے خلاف بھیج رہے ہیں، تو چائنیز پریزیڈنٹ جو تھا وہ اپنے تمام لوگوں کو لے کے، اپنی پولٹ بیورو کو لے کے اس جگہ چلا گیا تھا جہاں سے ماؤ زے تونگ نے لانگ مارچ شروع کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جہاز جو ہے یہ ایران کے لیے ہمارے لیے آیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں دیکھنا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے دونوں طرف سے اس کو ہٹ کرنا تھا. جو بلوچستان میں وایا انڈیا جو انسرجنسی بلٹ اپ کی گئی ہوئی تھی وہ جو تھی وہ اسٹریٹجی ناکام اس لیے ہو گئی ہے کہ افغانستان سے اب انڈیا کا بیوریا بسترا گول ہو چکا ہوا ہے. اب ان کے لیے ایک ہی جگہ رہتی تھی. پہلے وہ سمجھتے تھے کہ بلوچستان میں وہاں انفلٹریٹ کر کے گوادر کو ڈسٹرب کر کے ہم ختم کر لیں گے، اور وہ زیادہ آسان اس لیے بھی تھا کہ سی شورز کے اوپر امریکنز جو ہیں ان کے اگر وہ وار ہیڈز آ جاتے ہیں، وار شپس آ جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے کام ہو سکتا تھا. اب ان کے لیے راستہ یہی ایک بچا تھا کہ یہاں. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، اس زمانے میں کم از کم 2 مہینے چائنا جو تھا وہ وار کی فلمیں چلا رہا تھا اور پورے علاقے کے اندر وار کے نغمے چل رہے تھے کہ امریکن جو ہے اگر سائل پہ آئے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے ایک اور اسٹریٹجی بلڈ کی ہے جس پہ انڈیا چیخ رہا ہے. نیپال جو تھا وہ انڈیا کا ایلائی ہوتا تھا، اور اس کا جو کالا پانی والی ٹیریٹری ہے اس کے اوپر ڈسپیوٹ تھی، اور اس کے اوپر جو انہوں نے ریئیکشن کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ انڈیا کے لیے ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا. سیٹلائٹ اسٹیٹ بنی ہوئی تھی، ٹوٹل لینڈ لاک کنٹری تھا، اور وہ کہتے ہیں چائنا نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. دوسرا جو ہے وہ سلگری کوریڈور جو ہے جس کے 7 مختلف ریاستیں ایسی ہیں کہ جو کہ بالکل انڈیا سے کٹ جائیں گی، اس کے اوپر چائنا نے اپنی فوجوں کا اجتماع کیا ہوا ہے، اور 24 اس کا مائل کا کوریڈور ہے اس کے اوپر بھی نیک بند کیا جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ چائنا کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی فتح حاصل کر سکتا ہے. بات اصل یہ ہے کہ اگر اس کو وار زون بنا دیا گیا ایک طویل عرصے تک تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. پھر یا تو وہ آگے بڑھ کے اس کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرے گا، آگے بڑھ کے بہت سارا علاقہ بھی اپنے آپ کو کیپچر کرے گا تاکہ راستہ نہ بنے، آگے بڑھ کے بھی ان کی لائنز کو ختم کرے گا تاکہ سکون سے رہ سکے، اور اپنی پیسنس جو ہے وہ آگے لے جائے گا جیسے اس نے اکسائی چین میں لی. تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مقصد وار جیتنا نہیں تھا. یہ جو انڈو پیسفک پینٹاگون کا وہ اسٹریٹجی کو 150 صفحے کی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا جو ہے اب صرف لداخ اور کشمیر کا علاقہ رہ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایک مکمل طور پہ جو اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی اور ان کی کہ اس پورے خطے کے اندر، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ آج سے 10 دن کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے جس سے ہم بالکل انویئر ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کے شہروں میں تمام جگہ پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور پوسٹر یہ لگے ہوئے ہیں کہ 1 جولائی کو ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا جائے گا. تو یہ اس وقت پوری کی پوری یا تو کو مجھے لگتا ہے انگلف ہو جائے گی وار کے اندر. کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ڈسٹرب ہو جائے تاکہ چائنا وہ اپنا پیسفل کاروبار نہ کر سکے. بالکل صحیح ہے. اور بھی کہ کشمیر جتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اب پاکستان چائنا کو کس طرح سے اس کو ساتھ ملا کر یا اس کی حمایت حاصل کر کے کشمیر کے معاملے پر کس طرح سے بینیفٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. بھارت کی نیت کیا تھی؟ بنیادی طور پر بھارت کیا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو بدلنا چاہتا تھا؟ یہ کوشش کی گئی، یہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوا؟ نہیں، بہت ساری جنگیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس میں کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا، بلکہ اس ایریا کو ایک مستقل ڈسٹربنس کا شکار رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے سامنے ایریا آف ڈسپیوٹ بن جائے.
آپ اندازہ کریں کہ یہ بہت خاموش اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں سرد اور بے آباد علاقہ ہے کہ جہاں 1842 میں رنجیت سنگھ کی فوجیں جب گئی تھیں تو چائنیز نے ان کو مار بگایا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ لداخ جو ہے یہ بھی کشمیر کا حصہ ہے اور گلاب سنگھ ڈوگرا کی حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد سے خاموشی ہو گئی تھی، کوئی وہاں نہ آیا نہ گیا، لیکن جس وقت انگریزوں نے سکھوں کو ہرایا تو ہرانے کے بعد انہوں نے سمجھا ہم اس کے وارث ہیں تو وہ چلے گئے۔ وہ جب مشہور جو ڈاکٹر جانسن کی لائن ہے وہ بنا دی، لیکن چین میں اس وقت اس علاقے کے اندر ایک بغاوت چلی ہوئی تھی، وہ جو مسلمانوں کے نام پہ چلی ہوئی تھی، تو وہ چین سے علیحدہ تھا تو چین خاموش رہا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1949 کے بعد سے لے کے 1959 تک 10 سال چینی وہاں اپنی پوسٹیں بناتے رہے، سڑکیں بناتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن انڈیا کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ 59 کے دوران کوئی ایک سفر پہ بندے نے اطلاع دی تو پھر نہرو کی اس کی لڑائی شروع ہوئی، 62 میں دوبارہ لڑائی ہوئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اہمیت نہیں کسی کے لیے، لیکن اب اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر شارع قراقرم گزرنی ہے اور گزرے گی، اور اس کے ساتھ چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ والا منصوبہ ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی میجر پالیسی میں ایک یہ ہے کہ یہ علاقہ ڈسٹرب ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس میں مفاد جو ہے وہ خالصتاً امریکہ کا اور ان طاقتوں کا ہے۔ اس لیے انہوں نے دیکھیں آج سے سپٹمبر میں جو پینٹاگون جو اسٹریٹجی آئی ہے فار ایسٹ کی، اس کے اندر انہوں نے کوئی 18 کے 19 ملک رکھے تھے، اور اس میں کہا تھا کہ ہماری 3,70,000 افواج جو ہیں وہ بحر ہند میں موجود ہیں، اور ہمارے تقریباً 17 کے قریب ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے اڈے وہاں پر موجود ہیں، اور ہم بلاکا والی جگہ پہ تو ہم کنٹینمنٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور انڈیا ہم چاہتے ہیں کہ مزید فوجیں وہاں پر رکھیں تاکہ ہم مکمل طور پہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ یہ 1 بیلٹ 1 روڈ چلنا شروع ہو گئی تو پھر اس کو نہیں کوئی روک سکے گا۔ سویز چلنا شروع ہو گئی، اب کوئی نہیں روک سکا، ایک دفعہ اس پہ ٹریفک چل پڑی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے علاقے کو ڈسٹرب رکھا جائے۔ اسی طرح کشمیر کا ایشو بھی بلٹ اپ ہوگا، پاکستان بھارت کی جنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب تک یہ پورے کا پورا ریجن ڈسٹرب نہیں ہوگا چائنا جو ہے وہ اسموتھلی اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے گا۔ آخری بات میں آپ کو کر دوں کہ پچھلے 4-5 مہینے پہلے چین نے 100 ملکوں کی ایک کانفرنس بلائی تھی پوری دنیا کے۔ یہ واحد انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس کے اندر امریکہ موجود نہیں تھا۔ یورپ نے کہا تھا ہم چین سے اس کا وہ بہت بڑا لمبا چوڑا جو اس کا ریلوے کا سسٹم ہے جو بہت ایکوریٹ سمجھا جاتا ہے، بہت ماڈرن سمجھا جاتا ہے، وہ لیں گے۔ افریقہ نے اپنے تیل کو بیچنے کے ایگریمنٹ ہو گئے ہوئے تھے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے یہ سارے باتیں اس وقت مٹیریلائز ہوتی ہیں اگر جہاں ایک پیسفل قسم کی روڈ کی موومنٹ ہوتی ہے، ورنہ یہ چین جو ہے وہ علیحدہ ہے، ایک سر ہے، پوری دنیا ایک دھڑ ہے۔ یہ نیک جو ہے یہ گوادر سے لے کے گلگت تک جو ہے وہ ایک روڈ ہے۔ اس نیک کو ڈسٹرب رکھا جائے، اس نیک کو خراب رکھا جائے، اس نیک کو کاٹا جائے تو چین واپس جو ہے اپنے اس میں آ جائے گا۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے پاس ٹاسک یہ ہے، آپ اپنے طور پر یا اس کو دیا گیا ٹاسک ہو سکتا ہے، اور یہ صاحب ایسی ہیں جس پر بھارت کا کلیم مختلف ہے، چائنا کا جو ہے وہ ان کا دعویٰ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ جو فوجی مارے گئے وہ بھارتی علاقے میں مارے گئے یا چینی علاقے میں مارے گئے، یا چین کا یہ کہنا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہاں مذاکرات کے لیے گئے تو بھارت نے جارحیت کی، جو کہ بالکل ہی آداب کی خلاف ورزی ہے، کسی بھی قسم کے آداب کی خلاف ورزی ہے، لیکن بھارت اسے انکار کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی تیسرا فریق کیا ہو سکتا ہے کہ ان معاملات کو کے حل کرنے کے لیے آگے بڑھے، جیسے امریکہ نے کہا تھا شروع میں کہ ہم آپ کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کو بری طرح سے انکار کر دیا گیا چائنا کی طرف سے بھی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل ہو سکتے ہیں جب تک اس کو ڈٹرمن کیا جائے کہ فیکچولی یعنی ہوا کیا ہے وہاں پر، فیکٹس کیا ہیں، اصل میں ہوا کیا وہاں پر، یا پھر یہ معاملہ ان دونوں کو ہی بیٹھ کے حل کرنا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی کیجلٹی جو ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر سچ ہی رہنا ہے تو پھر تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا نا۔ دونوں طرف اپنے کلیمز ہوتے ہیں، دونوں طرف اپنے جیتنے کے دعوے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کسی جنگ میں ایسا یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جناب یہ کوئی کرکٹ کا میچ تھوڑا ہے کہ آپ اس کے آبجیکٹو قسم کی اس کی رپورٹس آئیں گی اور یہ ہوں گے امپائر آئے گا اور فیصلہ نہ قطر نہیں۔ دیکھیں یہ بیسیکلی بہت بڑی اکنامک جنگ جو ہے بلٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان اس وقت
शायद तारीख के बेहतरीन मकाम के ऊपर है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में 2.5 बिलियन डॉलर की इंडियन इन्वेस्टमेंट जब वॉच होकर रह गई है, उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। आपका वो साइड जो है वेस्टर्न साइड मुकम्मल तौर पे इस वक्त महफूज है। थोड़ी बहुत तो टुका टुकी तो हर जगह होती रहती है, लेकिन उसको भी अगर कहा जाए तो उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर ले जाए। अमेरिका ने कान से पकड़ के उसको निकाल दिया कि यू हैव नो इंटरेस्ट। यहां पर चाइना के अंदर आपकी और चाइना की, पाकिस्तान की, दोनों की के इंटरेस्ट इस हद तक मिल गए हुए हैं कि दोनों की सर्वाइवल इस बात के ऊपर है। और इस वक्त पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इस मौके से मुकम्मल फायदा उठाना चाहिए। इंडिया बजाते खुद इस तरह की हालत में है कि वो 25 करोड़ मुसलमान जो कभी जहाद के नाम से डरते थे, जो कभी कश्मीरियों का नाम लेते थे, आज वो 25 करोड़ मुसलमान इंडिया के लिए एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना, वोल्केनिक सिचुएशन बन चुके हुए हैं। और गली गली, जगह जगह, घर घर इंडिया के लिए ऐसे लोग खड़े हैं कि जो किसी भी वक्त अगर वॉर सिचुएशन होती है तो इंडिया के मुखालिफ हो जाएंगे। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर खालिस्तान है। 1984 से लेके अब तक एक ज्वालामुखी है जो वहां बनी हुई है, और मैं वहां आज से 2 साल पहले गया था। आप कभी उनसे जाके पंजाबी में बात करें, यहां करें, कनाडा में करें, आपको मसला। इंडिया का दूसरा बॉर्डर जो हमारे साथ मिलता है वो